نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ یہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج فرمائی، جہاں سے معراج پر گئے، اور ہجرت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بہت بڑی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا مسجد اقصیٰ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، کہ وہ حشر و نشر کی جگہ ہے۔ تو ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اگر وہاں جانا ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم وہاں کے لیے تیل ہی بھجوا دیا جائے، تاکہ وہاں کے لوگ وہاں اس تیل سے دیا جلایا جا سکے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ وہاں کی ایک نماز، صرف ایک نماز اتنی فضیلت رکھتی ہے 1000 نماز کے برابر، اتنی فضیلت رکھتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 نمازوں کے برابر ایک نماز اتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ فضیلت ہے، اور قرآن کریم نے اس کے ارد گرد برکت کے بارے کے متعلق بتلایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھ رکھی ہے، برکتیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ، اور دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ، جو اس میں رہتے ہیں، اس کے ارد گرد رہتے ہیں، تو ان کی بخشش فرما، ان کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعا کی، 3 دعا میں ایک دعا یہ بھی تھی، اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لی، کہ جو آدمی اس میں نماز پڑھتا ہے وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آدھی جنا ہو، اتنا بخشا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے ارد گرد ایسی برکت رکھ رکھی ہے، ایسی برکت رکھ رکھی ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اور پھر دوسری جگہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ کیسی برکت ہے؟ یہ برکت ایسی ہے کہ وہاں کے بچوں میں ایسی طاقت، ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے کہ ایک 8 سالہ بچی، صرف 8 سالہ بچی اور 15-16 فوجیوں کے سامنے ایمانیت پر تقریر کر رہی ہے، نڈر ہو کر ان سے مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ وہاں کی برکت ہے۔
اور پھر ایک بوڑھی اماں نماز پڑھتے ہوئے کھینچتے ہیں اور اس کے اوپر ظلم کا پہاڑ ڈھاتے ہیں, اس کو پیٹتے ہیں, مارتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, اور پھر مسجد اقصی کی طرف انگلی کر کے کہتی اے مسجد اقصی ہم تجھے ان کا حوالہ نہیں کریں گے. یہ دوستو ان کی ایمانی قوت. کبھی کبھار تو ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, اور ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم ان کے سامنے ایک منافق ہوں.